پبلیکیشن کے پلیٹ فارم سے میں ذوالفقار علی بخاری آج کی اس نشست میں تمام شرکا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترمہ عظمیٰ علی اختر صاحبہ، کیا آپ میری آواز کو سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ابھی فی الحال مجھے بالکل صحیح آواز آپ کی آ رہی ہے۔ جی، آج کی محفل جو ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج ہم ایک خاص شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آج کی جو ہماری خاص مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سب کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ سب احباب کو جو ہے یہ جاننے میں آسانی رہے کہ آج کس معزز ہستی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائے اردو پبلیکیشن کی آج یہ 45ویں گوگل میٹ نشست ہے، جس میں ہم مختلف علمی ادبی جو شخصیات ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتی سوالات بھی ہوتے ہیں اس میں، اور کچھ سوالات جو شرکا اس محفل کے اندر شریک ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو شرکا سوال کرنا چاہے وہ ہینڈ ریز کے آپشن کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے سوال جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آج کی ہماری جو خاص مہمان ہیں ان کی 2 کتب اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ نام ہے ان کا عظمیٰ علی اختر صاحبہ، DHA کالج برائے خواتین میں شعبہ اردو سے گزشتہ 21 برس سے آپ وابستہ ہیں۔ جامعہ کراچی سے MA LLB اور PhD کی اسناد حاصل کر چکی ہیں۔ 2008 میں مختصر افسانوی کہانیوں پر مشتمل ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ روزنامہ جنگ، جسارت، ماہنامہ دوشیزہ اور ماہنامہ سچی کہانیاں میں مضامین اور کہانیاں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی جرائد میں علوم اسلامیہ اور پاکستان جرنل آف میڈیا سائنسز میں علمی و ادبی موضوعات پر تحقیقی مقالات بھی لکھ چکی ہیں۔ تحریر و تقریر کے فن سے واقفیت کی بنا پر DHA کالج برائے خواتین میں متعدد پروگرام، تقریری مقابلے، اردو ڈرامے اور دیگر نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد اکثر کراتی رہتی ہیں۔ تاریخ، ادب، سیاست اور پاکستان کے موضوعات ان کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے۔ انہوں نے جو ہے ایک اور خاص کام بھی کیا ہے، وہ خاص کام جو ہے وہ ہے میرے یقین کے نام سے کتاب کی اشاعت۔ اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کو ہم ایک تاریخ ساز کتاب کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یادوں پر مبنی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کا جو ہے سامنے لانے کا مقصد کیا تھا، اور اس جی مجھے بالکل آواز کے نہیں آ رہی پیچھے ہے۔ جی کیا فرمانیے؟ عظمیٰ علی اختر صاحبہ، کیا آپ میری آواز کو سن پا رہی ہیں؟ محترمہ عظمیٰ علی اختر صاحبہ، کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ محترمہ عظمیٰ علی اختر صاحبہ، کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بس ابھی آواز آئی ہے آپ کی، اس دوران میں بیچ میں بالکل میں نے کچھ نہیں سنا، کوئی بھی آواز نہیں آ سکی مجھے۔ جسٹ ابھی آپ نے سوال کیا کہ میری آواز آ رہی ہے، جس میں نے یہ سنا۔ اچھا، اس سے پیشتر میں آپ کا جو تعارف ہے وہ شرکا کو آگاہ کر رہا تھا کہ آپ اب تک کیا کچھ کر چکی ہیں، کیا آپ کی جو ہے اس وقت تک جو ہے جی کتب آ چکی ہیں، سرگرمیاں جو ہے وہ کس نوعیت کی تھیں، اس حوالے سے جو ہے میں نے شرکا کو آگاہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا جی چاہوں گا کہ آپ کو یہ خیال ٹھیک ہے، کیسے لیکن آیا کہ جی ایک جی سانحہ جو ہوا پشاور میں جس میں کئی بچے شہید ہو گئے، تو ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے معلومات جمع کرنے کا خیال کیسے ہے، اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے کتابی صورت میں سامنے لانے کے لیے آپ کو کس قدر
مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کن لوگوں نے اس کو سراہا، اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو میں السلام علیکم کہنا چاہوں گی، اور بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ کی ٹیم نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ ایک گفتگو کر سکوں، بات کر سکوں، اور سرائے اردو کا پلیٹ فارم لے لیے جو کہ بالکل نیا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے ہی میں متعارف ہوئی ہوں اس پلیٹ فارم سے اور فاقہ قمر سے، اور بھی ابد کا رابطہ ان سے رہا ہے، تعلق رہا ہے، وہ سب بہت ایک خوشگوار اور بہت ہی اچھا رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو آپ ساری لوگوں کی جو ایک محنت ہے، کاوش ہے، وہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سب چیزوں کے لیے آپ سارے یقیناً مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کا خیال اس سانحے کے حوالے سے کیسے آیا، اصل میں پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ فل آف ٹریجڈیز ہے۔ اگر ہم 47 سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایسے ایسے واقعات، علمی حادثات گزرے ہیں کہ اگر ہم ان سب پر نظر ڈالنے بیٹھیں تو ہر طرف آپ کا دل جو ہے نا رکنے لگے۔ لیکن اگر ان سارے واقعات میں، ان سارے سانحات میں، اگر سب سے دل خراش، سب سے تکلیف دہ، سب سے حساس، سب سے نازک اور سب سے زیادہ دل کو درد دینے والا کوئی واقعہ گزرا ہے تو وہ سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا۔ یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب یہ ہوا 16 دسمبر کا دن، یہ ہم سب کے گھروں میں جیسے صف ماتم بچ چکے، اور ہم نے اس واقعے کو بالکل اپنے لیے اپنے آپ میں اون کیا، ہمیں سے ہر شخص نے۔ اور جب بھی اس واقعے کا ذکر ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں، گھر میں، فیملی میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، تو اس واقعے کی بس بات شروع ہوتی ہے اور آنکھوں سے جو آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو سارا ایک مشترکہ ہم سب کا ایک غم بن گیا، دکھ بن گیا، جس کو ہم سب نے جھیلا ہے اور جھیل بھی رہے ہیں۔ ابھی بھی میں اس واقعے پہ بات کرنا جب شروع کرتی ہوں تو میرے اندر سے بس کچھ عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اور اسی دن سے، اسی وقت سے ایک اندر سے نا ایک بے چینی اور تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ ہم جا سکیں وہاں پر اور ان کے والدین سے مل سکیں، ان کو صبر دے سکیں، ان کو دلاسا دے سکیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس دوران میں پاسبل نہیں ہو سکا، کئی سال گزر گئے، لیکن اس واقعے کو دل میں کہیں جگہ مل چکی تھی، اور جب بھی کبھی اسکول کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی سلسلہ ہو تو شاید کوئی کنیکٹیوٹی تھی کچھ ان بچوں کے ساتھ یا اس واقعے سے جڑی جو شہادتیں ہیں ان کے ساتھ، کہ اس کنیکٹیوٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ دیا، ایک روپ دے دیا کہ مجھے فرح مصباح کے ساتھ میرا ایک رابطہ ہوا، اور پھر ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے اسفن شہید والدہ جو ہیں، اسفن شہید کی ان کا نمبر مجھے ملا، اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے 16 دسمبر 2022 کو جب اس سانحے کی 10ویں برسی تھی یا 9واں سال تھا، تو میں نے ان کو اس فون پہ ان کو تعزیت کی۔ ایسے ہی میں نے بیٹھے کال کر کے ان کو ذرا بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور مجھے بس بہت زیادہ آپ سے بات کرنے کا دل ہے، آپ سب سے بات کرنے کا دل تھا۔ اور پھر مجھے نہیں پتا کہ اس بات چیت کے دوران ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ان کے لیے نہیں ہوں اور وہ میرے لیے نہیں ہے، ہمیں بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور وہ اپنی رو میں باتیں کر رہی تھیں۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت وہ سارے پیرنٹس ایک جگہ جمع تھے اور وہ اپنے بچوں کی یاد بنانے کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں، شودا فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت سب جمع تھے۔ تو انہوں نے میری جو کال ہے اس کو ریسیو کیا اور سب کو بتایا کہ کراچی سے ہم سے
کنڈولنس کر رہا ہے، تعزیت کر رہا ہے. تو مجھے ان ساری والدین جو وہاں پہ مائیں تھیں ان کی آوازیں بھی آئیں، ان سب کی طرف سے بھی بات ہوئی، ان سب نے بھی بہت شکریہ ادا کیا. اور پھر نہ جانے کس راہ میں ایسے ہی مجھے ایسے ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ اس فن کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس کی باتیں مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریں تو مجھے اچھا لگے گا، میں اس کو لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے اپنا ایک وائس نوٹ کے ذریعے، اس دن تو نہیں، اس کے بعد ان کا وائس نوٹ آیا، اور ایک نہیں کئی ایک وائس نوٹ آئے جس میں وہ بے تحاشا روتے ہوئے انہوں نے اپنا سارا دکھ جو ہے نا وہ کہنا شروع کیا. پہلے تو سننے کے بعد اتنی ہمت نہیں آتی ہے کہ آپ فوراً لکھنے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام ہوتا ہے کہ کسی ماں سے اس کے بچے کی موت کا منظر معلوم کرنا. یقین کیجیے کہ وہ جو وائس نوٹ ہے میرے پاس ابھی بھی محفوظ ہے. وہ اتنا تکلیف دہ پروسیس تھا کہ اس میں مجھے پورا ہفتہ لگا اپنے آپ کو بہتر کرنے میں. یعنی مجھے ایک تکلیف کے عمل سے جو وہ گزر رہی تھی، انہوں نے جو ٹرانسفر مجھ میں کیا تو مجھے لگتا تھا کہ بس دنیا یہاں پہ اینڈ ہے، اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس طرح جی رہے ہوں گے لوگ اتنی تکلیف کے بعد. بہر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے اگر درد ملتا ہے تو اس کا بداوا بھی رب تعالیٰ ہی دیتا ہے انسان کو. پھر میں نے ان کا وہ سارا بیان سننے کے بعد اس کو میں نے لکھا، اس کو ایک پورا ایک رائٹ اپ کی شکل میں ان کو بھیجا. تو ان کی جو خوشی تھی نا اس کو پڑھ کے، وہ اتنی زیادہ ان کو لگا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے ان کو کوئی بہت بڑا کوئی تحفہ یا کوئی گفٹ دے دیا. یہ چیز میرے لیے بہت اپیلنگ تھی. یا سمجھے کہ میری موٹیویشنل ایک جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اتنی خوش ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ عظمیٰ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے پڑھنا، یہ پڑھ کے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب دیکھ کر کے اسلم کی باتوں کو کہیں لکھا ہوا ہے کہیں پر. پھر یوں سلسلہ آگے چلتا چلا گیا. پھر اس کے بعد مزید انہوں نے پیرنٹس سے رابطے کیے اور پھر مجھے ان کے نمبرز دیے، اور کسی کا انہوں نے لکھا ہوا اسکرین شاٹ بھیج دیا، کسی کا وائس نوٹ آ گیا، کسی کا فون نمبر پہ بات ہو گئی. اس طرح مختلف طریقوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے، اور یہ مختلف انداز سے یہ سلسلہ پوری 2 سال کے اندر اس کتاب کا اپنے انجام تک پہنچا. اور پھر یوں یہ تقریباً جتنے لوگ ان کے رابطے میں تھے ان سے لگ بھگ ہمارے پاس کہانیاں جو ہے 28 کہانیاں جو ہے وہ ہم جمع کر سکے. باقی جو نہیں آ سکی ہماری اس میں کانٹیکٹ میں، اس کی وجوہات کہ وہ پشاور میں نہیں ہے، اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے، ان کے رابطے نمبر بدل گئے، یا کوئی بیرونی ملک چلا گیا تو ان کا رابطہ نمبر نہیں ہے کسی کے پاس. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں کہنا چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے اس پر، تو ظاہر ہے ہم ان کو بھی فورس نہیں کر سکتے. تو جو بہت آسانی اور اس میں آ سکا ہمارے احاطے میں، وہ ہم نے ان سب کہانیوں کو لیا اور پھر اس طرح سے وہ ایک کتاب کی شکل دے دی گئی. اور بس اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی، اس میں اتنی آسانیاں دی کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں اس میں بیٹھ کے کوئی بھی ذکر کروں کہ مجھے بہت دقت ہوئی اس کام کو کرنے میں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہنے کے لیے، بتانے کے لیے. مجھے لگتا تھا بس گھر بیٹھے ہر چیز میرے سامنے آ رہی تھی کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا، اس کام کو ایسے کرنا ہے. یقین کیجئے کہ اتنی مصروف ترین میری زندگی، اس میں نے اس کتاب کو کیسے گھر بیٹھے کر لیا، یہ میرے رب کا ہی کمال ہے. یہ میرے پاس اس کے لیے لفظ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تحفہ تھا ان پیرنٹس کے لیے، اور اس میں بنیادی نیت بھی نہیں تھی، اس میں کوئی اپنی کوئی پبلسٹی یا میری اپنی کوئی اس میں جہاں اور نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میں یہ کتاب ان کے ہاتھ میں رکھوں اور ان کے لیے ڈاکیومنٹڈ فارم میں ان کے بچوں کا پورا ایک سلسلہ، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کے سارا ذکر آ جائے. تو مجھے سب سے زیادہ تسکین نہیں پہنچی جب میں نے ان کو TCS کے ذریعے کتابیں پہنچائیں، انہوں نے وہاں پر اس کی تقریر و نمائی کی، اور اس کے بعد ان سب کے پاس وہ کتاب ایک تحفے کی طرح چلی گئی. تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اینڈ سے جو کام ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہوئی، آپ نے بھی آگاہ کیا، تو یہ تجربہ آپ کو کیسا رہا؟ اور کراچی میں غالباً یہ تقریب آپ نے شاید منعقد کروائی تھی، تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوئی. کتاب یقینی طور پہ
لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی تھی وہ ان کو دیکھ رہے تھے, وہ ٹائٹل پیج کو دیکھ رہے تھے, ان میں اس پہ جو بچے موجود ہیں ان کی جو ہے تصاویر کو دیکھ کے ان کی جو احساسات تھے جو کتابیں حاصل کر رہے تھے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں میرا اپنا ہاتھ کچھ نہیں نظر آیا, مجھے ایسا لگتا تھا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کام ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کتاب کی تقریبی رونمائی بھی کچھ ایسا ہی عمل تھا کہ اس میں میری اپنی ایسی کوئی بڑی انٹینشن کہ میری ذہن میں تو صرف یہ تھا کہ میں ان پیرنٹس کو کراچی اپنے اون خرچے پہ بلاؤں گی اور ان کو میں یہاں پہ ہم ایک سیریمنی اپنے عزیزوں کو بلا کے اپنے دوستوں کو بلا کے ہم کریں گے اور ان کو ایک آنر دیتے ہوئے ہم یہ کتاب ان کو پریزنٹ کریں گے. لیکن میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ڈی ایچ او کالج فار وومن فیز 8 میں جو ہے یہاں پر میں ہوتی ہوں, تو یہاں پر میں نے یہ کتاب اپنے جو ہمارے انتظامیہ ہیں ان کو میں نے دی. تو ہمارے جو ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے انہوں نے اس کتاب کو فوری طور پہ اپنے پاس منگوایا اور کہا کہ اس کو ہم نے اس کی جو ہے نا بک لانچنگ سیریمنی ہم نے کرنی ہے اور اس میں ہم ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ او کو بلائیں گے. تو یہ سارا کام ان کے ہاتھ میں چلا گیا. مجھے صرف سمجھے کہ مجھے انتظامات میں ان کی مدد کرنی تھی اور وہ خود بخود ایک اتنا بڑا پروگرام ہوا. اس کے اندر ایک جو بچہ ہے شہید بچے کی جو مدر ہیں ان کی بہن یا کراچی میں رہتی تھی, وہ شہید بھی ہو گئی اور اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہوئے, اس میں ٹیچرز بھی شامل ہوئے, اس میں بہت سارے آفیسرز شامل ہوئے, ڈی ایچ کی پوری انتظامیہ اس میں شامل ہوئی. اور بالکل ایک ایسے ہی جیسے آرمی پبلک اسکول کا ایک آڈیٹوریم ہے, ایسے ہی ہمارا بھی ڈی ایچ او کالج کا آڈیٹوریم ہے. اس کے اندر ایک بہت ہی باوقار سی تقریب کا انعقاد ہوا الحمدللہ. اور بہت زیادہ اس یوں سمجھیں کہ ایک سوئی ہوئی ایک مطلب جو چیز ایک اس میں جا رہی تھی, لوگ جیسے بھول جاتے ہیں نا واقعات کو, سانحات کو, ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جب 10 سال تو بہت بڑا عرصہ ہو جاتا ہے, 10 سال کے بعد تو سب کچھ بدل جاتا ہے. لوگ, انتظامیہ, نظام, سوچ, بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن اس دن ایسا لگا, یہ میرے الفاظ نہیں تھے, وہاں موجود لوگوں کے, مہمانوں کے تاثرات تھے, کہ اس دن اور ایسا لگا کہ جیسے یہ واقعہ بالکل تازہ ہے اور ابھی ہوا ہے. نے اس کو اسی طرح سے لیا جیسے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے اس واقعے کو لیا تھا. تو یہ میرے لیے بہت بہت زیادہ ایک تسکین کا باعث بنی یہ بات کہ جو ایک پرپس تھا نا کہ ہم ان کو نامعلوم شہید نہ کہیں, یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ تاریخ کے وقت میں یہ بچے نامعلوم شہداء کی فہرست میں آ جائیں اور ان کے ناموں سے بھی کوئی واقف نہ ہو, ان کے کاموں سے بھی کوئی واقف نہ ہو, اور بس ایک واقعہ تھا, ایک ہوا تھا, اس طرح کی کوئی بات نہ رہ جائے. تو وہ دن مجھے بہت بہت زیادہ اس چیز کا اچھا سا احساس مجھے ہوا کہ الحمدللہ کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ذریعہ بنایا کتاب کو کہ سب چیزیں لوگوں کو یاد ہو گئیں. ہر ایک نے اپنے اپنے طرح سے کچھ دیکھا تھا ٹی وی پر, کہیں سے سنا تھا, کہیں اخبار میں پڑھا تھا, کہیں کسی سے ذکر ہوا تھا, تو ہر ایک نے ان بچوں کے نام لیے, واقعات کو ریکال کیا, فاتحہ ان کے لیے پڑھی گئی. تو اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو نامعلوم شہداء کی فہرست میں نہ شامل کر دیں, بلکہ لوگ عظمیٰ علی اختر کو یاد نہ رکھیں, بے شک کوئی بات نہیں, لیکن اسن کو یاد رکھیں, شہیر کو یاد رکھیں, احسن کو یاد رکھیں, نور اللہ کو یاد رکھیں, سیف اللہ کو یاد رکھیں, ایمن کو یاد رکھیں. یہ وہ نام ہے, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کی ہیں, اور اللہ کیا انہوں نے اپنا اعزاز تو پا لیا. انہیں ہمارے وجود سے کوئی وہاں پہ مزید ان کے درجات میں اضافہ تو نہیں ہوگا, لیکن ان کے وجود سے ہماری زندگیوں کو, ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اپنے شہداء کو اسی طرح عزت اور تعظیم کے ساتھ یاد رکھیں تو اس سے ہمارے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل آ سکتا ہے. تو اس تقریب رونمائی سے الحمدللہ ایک بہت اچھا یہ ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہوا کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں اور نہ بھولیں گے. آپ کا جو پہلا مجموعہ تھا سنو سے جی میرا یقین تک کا جو یہ سفر ہے, اور اس میں آپ کو بطور ایک ادیبہ کے کتنی زیادہ طاقت ملی ہے. جب منظر عام پہ آئی
بے شک اس میں مختصر کہانیاں تھیں، افسانے تھے، وہاں سے میرا یقین تک آپ جب پہنچی ہیں تو اب آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ اب بطور ادیبہ آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کریں کہ اب آپ اس سے زیادہ اچھا اور بھی کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سنو جو ہے 2008 میں شائع ہوئی تھی، اور وہ فکشن سٹوریز تھی ساری، افسانوی کہانیاں تھیں، افسانوی وہ میرے پہلے سے لکھے گئے کچھ افسانے تھے، کچھ کہانیاں تھیں، اس کا ایک میں نے کلیکٹ کر کے اپنا ایک مختصر سا ایک مجموعہ جو ہے نکالا۔ اچھا، اب وہ 2008 کا زمانہ اگر میں اپنے آپ کو وہاں تک لے جاؤں تو ظاہر ہے میری ایج بھی اس کے مطابق وہاں پہ جاتے ہیں، تو بہت ہی ایک ینگ ایج میں اپنے آپ کو میں دیکھتی ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس ایج کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کی اپنی کچھ امنگیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ اپنی چاہتیں ہوتی ہیں، تو ایک شہرت کا بھی ایک شوق ہوتا ہے انسان کو، اور بہت ساری اس سے جڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کتاب آپ کے لیے ایک بڑا ایک پرائڈ ہوتا ہے، آپ کے لیے بڑا ایک فخر بن جاتی ہے وہ چیز کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری کتاب ہے اور میں نے اس کو کتابی شکل دی ہے اپنی کہانیوں کو، اور پھر میرے اسٹوڈنٹس نے ان کو بہت اس کتاب کو پڑھا، لائبریریز میں رکھی گئیں اور سب ہر بچہ اس پہ بات کر رہا ہوتا تھا، ٹیچرس کولیگس اور فرینڈس اس سے بات کرتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس کا اپنا ایک چارم تھا، اس کی اپنی ایک اٹریکشن تھی جو اس میں نظر آتی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ 2008 کا اپنا ایک ایج کا بھی اپنا ایک فیکٹر اس میں شامل تھا۔ وہاں سے یہاں تک کا سفر اگر میں غور کروں، آپ کے سوال کے بعد ہی میں نے غور کرنا بھی شروع کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چاہتوں کا سفر جو ہے نا اس انداز سے نہیں ہے، جو آپ کے اندر کی ایک چاہت ہوتی ہے نا، طلب ہوتی ہے آپ کو یہ چاہیے اور آپ کو یوں چاہیے اور ایسے ہو ایسا، اب لگتا ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک ٹائم اب ایسا ہے کہ اب ایک طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، اب اب چیزیں مختلف پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ہمیں زندگی جو ہے نا وہ سبق سکھا دیتی ہے۔ اب اس کتاب میں مجھے تھا کہ مجھے کوئی پہچانے، میرا یقین جب کتاب آئی ہے تو میرے اندر یہ تبدیلی ہے کہ کوئی مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن میرا جو مقصد ہے اس کو پہچانے، میرا جو پرپز ہے اس کو پہچانے، میرا جو یقین ہے اس کو پہچانے۔ یعنی کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام کوئی جانے یا نہ جانے، مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ مجھے مطلب میرے لیے یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی بات۔ میں چاہتی ہوں کتاب کے اندر جو نام لکھے ہوئے نا ان کو لوگ جانتے رہیں، ان کو لوگ یاد کرتے رہیں، یہی میرا مقصد ہے جو اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ طاقت تو بالکل انسان کو اسی چیز سے مل جاتی ہے، طاقت جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر سے لینی ہوتی ہے۔ آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ آپ کی میں چھپی ہوتی ہیں، جب آپ اپنی میں کو خود کراس کر دینا، اپنی میں کو آپ خود ہی فنا کر دیں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو کوئی اہمیت دینا اس انداز سے ختم کر دینا، تو آپ کے اندر خود بخود طاقت آ جاتی ہے۔ اب زیادہ سے انسان کو ڈر کس چیز کا لگتا ہے کہ میری شہرت خراب نہ ہو جائے، میری عزت کو آنچ نہ آ جائے، میرے فلاں چیز مجھ سے نہ چھن جائے۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں نا تو آپ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپ کی میں کے ساتھ۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے اندر بہت مضبوطی ہے، الحمدللہ بہت طاقت ہے، اور اس کتاب کا نام جو کہ میرا اپنا رکھا ہوا ہے، میں نے خود ہی اس کا نام تجویز کیا تھا، میرا یقین، تو اس میں میرا اپنا بھی یقین جڑا ہے، اس میں ان بچوں کا یقین بھی جڑا ہے، ان بچوں کے والدین کا یقین بھی جڑا ہے، اور یہ فیتھ، یہ یقین، یہ بلیو جو ہے آپ کا، وہ آپ کو بہت طاقت دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں بڑا واضح فرق موجود ہے، اور مجھے پہلے مجھے لگتا تھا میں شاید دنیا کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دور سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتی ہوں، الحمدللہ۔ آپ نے جامعہ کراچی سے LLB بھی کیا، تو یہ جامعہ کراچی سے وکالت کو پڑھنا کیا آپ کا شوق تھا؟ ویسے دلچسپ چیز تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے بھی جامعہ کراچی سے ہی LLB کی، تو آپ کا جب تعارف میرے سامنے آیا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے بھی وہاں سے وکالت کی۔ تو وہاں کا ماحول پڑھائی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے وکالت کی، اس حوالے سے بتائیے کہ
یہ شوق کیسے آپ کے اندر آیا کہ آپ کو جو ہے وکالت کی جانب جانا چاہیے؟ جی اصل میں نے ایس ایم کالج کراچی جو ہے نا سب سے پرانا کالج ہے ایس ایم کالج، سندھ مسلم کالج کو ہم کہتے ہیں، ایس ایم کالج کے نام سے ہے، سندھ مسلم لاء کالج کہلاتا ہے کراچی میں، یہ سب سے قدیم یہاں پر کالج ہے۔ اس کی ڈگری جو ہے وہ جامعہ کراچی دیتا ہے، جامعہ کراچی سے اس کی جو ہے وہ ڈگری افیلیٹڈ ہے۔ تو میں نے ایس ایم کالج لاء سے ہی لاء کیا، یہ میرا بڑا شوق تھا، اور ظاہر ہے کہ جب میں نے بی کام کیا اس کے بعد مجھے ایم اے ایڈمیشن میں کر لے لیا تھا، سائڈ بائی سائڈ میں اپنا لاء بھی کر رہی تھی۔ تو یہ شوق بھی ظاہر ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انسانوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کتابوں کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو لاء یا وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو موقع یہ فراہم کرتی ہے کہ آپ انسانوں کو پڑھیں۔ تو اس فیلڈ میں نے جب اپنی یہاں پہ ڈگری لینے کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹائم جو ہے، لائسنس میں نے نہیں لیا تھا اس کا بار کونسل سے، البتہ میں نے تھوڑا سا ٹائم پریکٹس کی تھی ایک ادارے میں، وومن ایڈریس ایک ادارہ ہے جو آج بھی رن کر ہے، وہاں پہ لیگل ایڈ سینٹر ان کا ہوتا تھا، تو کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ پریکٹس کی تھی۔ لیکن بہت ہی ایک ڈپریسنگ سا ایک چیز ہو جاتی ہے، آپ اگر سینسیٹیو ہو اور آپ چیزوں کو بہت زیادہ دل پہ لیتے ہو تو یہ وکالت ذرا سخت ہونے والے سخت دلوں کی کام ہے یہ۔ تو جیسے ذرا کمزور دل افراد جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ آگے شاید نہیں جا سکتے تھے، اور پھر دوسرا یہاں کا ماحول پریکٹس کے لحاظ سے بہت فیزیبل اس وقت نہیں تھا، اب تو کافی چیزیں امپروو ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت سٹی کورٹ وغیرہ کا ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ اس میں اپنی پریکٹس جاری رکھتی، لہٰذا وہ تھوڑی سی میرے مزاج سے ہٹ کے بھی ہمارے سمجھیں کہ جھوٹ کا کاروبار بہت زیادہ ہے اس میں، تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ البتہ جہاں تک آپ نے سوال کیا جامعہ کراچی کے ماحول کا، تو ظاہر ہے میں نے جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، جامعہ کراچی سے میرا ایم اے بھی ہے، تو جامعہ کراچی کے تو میرا ایک بہت ہی گہرا رشتہ وابستہ ہے، اور مادری علمی ہے ہماری وہ، اور اس کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بھی پروپیگنڈا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے اور دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم خود بھی اپنی آنکھوں سے اس میں کچھ برائی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایسا ڈکلائن نہیں آنا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود بھی جامعہ کراچی ہے، کراچی یونیورسٹی کا کوئی نیم بدل نہیں ہے، یہاں پہ پڑھانے والے، یہاں کے پڑھ کے نکلنے والے افراد جن جن شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مایہ ناز لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، بہترین اسٹرکچر، بہترین تعلیم، سب کچھ یہاں کا ماحول کے حساب بہت بہترین ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں اس میں کچھ سیاست بھی شامل ہوئی ہے، کہیں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہوئی ہیں، وہاں کے ماحول میں خرابی تو اپنی جگہ آئی ہے، لیکن اس ماحول کا اثر فی الحال وہاں کی جو ایجوکیشن ہے اس پر اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوا، البتہ وہاں کا ایک فزیکل ماحول ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن اوور آل وہاں کی ڈگری کی برتھ اپنی جگہ موجود ہے، اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن اپنی جگہ موجود ہے، اور بہت ہی ڈیووٹڈ قسم کا وہاں جو اسٹاف فیکلٹی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور بہت ہی اچھے اساتذہ آپ کو پاکستان میں اگر کہیں ملیں گے تو یقینی طور پہ وہ ہمارے مادری علمی ہمارے جامعہ کراچی میں ملیں گے۔ تو میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ ہم نے جامعہ کراچی سے پڑھا ہے، یہ ہمارا فخر ہے، کراچی یونیورسٹی ہمارا فخر ہے، الحمدللہ۔ آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شعور آنے کے بعد سے کچھ منفرد کرنے کی جو ہے لگن لے کے آپ نے زندگی کے اندر مختلف جو ہے سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے اور کچھ کیا بھی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اپنی ذات کو انفرادیت کے حامل بنانا چاہتی تھی؟ سچ میں اپنا اس حوالے سے کیا میں جواب دوں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھانا ایک جہاد ہے، اور جو میری جاب ہے، کیونکہ مجھے جرنلزم کی طرف بہت زیادہ میرا رجحان تھا، میں نے کافی اس پہ کام بھی ایک ٹائم تک کیا بھی ہے، فری لانسنگ اس میں، جنگ میں، جسارت میں، اور ان سب میں کچھ رسائل تھے یہاں پہ اس میں بھی کام کیا، لیکن کام سے مراد ہے کہ جسٹ اس میں لکھنے کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ایک سچی کہانیاں دوشیزہ نکلتا تھا، رسالہ نکلتے تھے، پتہ نہیں اب نکلتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ کچھ سب ایڈیٹنگ کی جاب تھی، وہ تھوڑی بہت وہ کی، یہ سب ڈیورنگ اسٹڈیز کے میرے شوق تھے، لیکن جو کام اصل ہے
وہ اللہ تعالیٰ نا آپ سے لینا چاہتا ہے، تو مجھے لگا کہ وہ مجھے پڑھانے کی فیلڈ میں، اس شعبے میں اللہ تعالیٰ لے آئے، اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے بہت خوشی محسوس ہوتی کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جس طرح کی چیزیں ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، تو سب تو نہیں لیکن چند بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرا فخر ہے، جو میرا ایک بہت سرمایہ ہے، اثاثہ ہے۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی فلاں بات سے یہ چیز سیکھی ہے، ہم نے آپ کی فلاں بات کو سمجھتے ہوئے یہ کام کیا ہے، تو مجھے یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا ہے، کہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ تو وہیں کھڑے ہیں لیکن آپ کو پڑھانے والا، آپ کو پڑھایا ہوا بچہ بہت آگے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کی اچیومنٹ ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی چیزیں باقی تھوڑی بہت سوشل ویلفیئر کے کام ہے، اس کا آپ کیا ذکر کریں، تو بس اللہ تعالیٰ سلسلہ چلانے رکھتا ہے تو وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ روشنیوں کے شہر میں رہتی ہیں، تو آپ کو کون سی جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ یعنی جگہ پسند ہے؟ کھانے کون سے کس قسم کے آپ کو کراچی کے خاص جو ایک مشہور بریانی بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی پسند کھانوں کے حوالے سے کیا ہے، اور کیا آپ نے پورا شہر کراچی دیکھا ہے؟ کیا آپ سیاحت کرنے کی شوقین ہیں؟ جی جی بالکل جی، کراچی کی پیدائش ہے میری، اور مسلسل ہم کراچی میں ہی ہیں، مسلسل سنا دے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم کراچی ہی میں موجود ہیں۔ البتہ دیکھا ہوا پورا پاکستان ہے، سیالکوٹ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں سیالکوٹ ضرور دیکھوں، لیکن میں نے اس کے بارے میں اتنا پڑھا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے سیالکوٹ دیکھا ہوا ہے۔ تو ایسا ہے کہ کراچی بس جہاں بھی آپ ہو کر آ جائیں نا، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اپنا شہر ٹوٹ کر اس پر پیار آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کراچی کے ہیں، اور آپ کو کراچی اتنا ہی آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ کراچی کی سب سے بڑی خصوصیت جو میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ یہ شہر سبھی جانتے ہیں، یہ بہت ہی مامتا بھرا شہر ہے۔ سارے پاکستان کو اگر آپ کہہ دیں کہ وہ کچھ اور رشتے بنا دیں، لیکن کراچی جیسے ماں کی طرح اپنی گود میں سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ جو اس کی گود میں آ جاتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، اس کو پیار بھی ملتا ہے، اس کو محبت بھی ملتی ہے، اس کو وہ جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے۔ تو بڑا پالنے والا شہر ہے، پالتا ہے لوگوں کو، چلاتا ہے لوگوں کو، گاڑی زندگی کی کھینچتا ہے لوگوں کی۔ تو یہ مجھے اپنے شہر کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ البتہ کھانوں کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، یہ بڑا سبھی جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہر نکڑ پہ آپ، گلی پہ آپ جائیں تو آپ کو بہترین فوڈ جو ہے نا وہ ملے گا، اور فوڈ کوالٹی بھی ملے گی۔ یہاں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ فوڈ کوالٹی والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوریج کرنے کا ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ اتنی آبادی ہے، اتنا گنجان آباد شہر ہے کہ یہاں پہ نا فریج میں بھر کے سامان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جو بنتا ہے صبح اور رات تک ختم بھی ہو جاتا ہے اس کا۔ تو آپ کو ایسا شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ باسی اور ایسا کھانا ہے۔ اور یہاں کی بریانی یقیناً ہر جگہ پہ بہت اچھی بہترین بریانی، اور میری پسندیدہ بھی جو ڈش ہے وہ بریانی ہی ہے۔ تو کراچی کی بریانی کی کیا بات ہے، ہم نے اور جگہوں پہ بھی بریانی کھائی ہے شہر میں، مختلف شہروں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فلیور جو ہے نا، جب ہم سالپور اکیڈمی گئے، میں اپنے کالج کی ٹیم کے ساتھ بھی نا مختلف شہروں میں ہمارا جانا ہوا اتفاق سے، سالپور اکیڈمی پی ایف اکیڈمی جو ہے وہاں پہ ہم ہر سال جاتے ہیں، تقریری مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں اکیڈمی میں ظاہر بہت مختصر سا ایک وزٹ ہوتا ہے، 2 نائٹ اسٹے ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہر ایک سویلینس نہیں جاتے، بہت ہی ریسٹرکٹیڈ وہ ایک ایریا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو پرمیشن ملتی ہے، صرف ان لوگوں کو جو کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو۔ تو وہاں پہ جو کھانے سرو کیے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے طور پہ بریانی پکائی ہوتی ہے۔ وہاں کے کچن میں جا کے بھی ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا نا تو آپ کم سے کم شان مسالہ ڈال لیا کریں بریانی میں تاکہ کچھ ٹیسٹ آ جائے، کیونکہ آپ لوگ بریانی نہیں بناتے اور نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو اس کا نام بریانی مت رکھا کریں۔ تو کافی وہ اس بات پہ محظوظ ہوئے تھے۔ بہرحال ان کے ہاں بھی بنتا ہے، پشاور میں بھی اگر کچھ، تو بریانی والا ٹیسٹ جو ہے نا وہ صرف کراچی میں ہی آپ کو ملتا ہے۔ شہر اقبال سے محترم عامر اقبال صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ جی 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 عامر صاحب جو ہے
ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا سوال کیجیے. جی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا محترمہ میڈم عظمیٰ صاحبہ کو. اور میں ابھی کچھ پہلے آپ کی گفتگو سننا شروع کی اور جتنی میں نے گفتگو سنی یقیناً حقیقت پر مبنی ہے اور آپ کی بایوگرافی بھی تھوڑی بہت جاننے کا موقع ملا. میں زیادہ کچھ تو نہیں آپ کے بارے میں جانتا. اور ابھی جو آپ نے کتاب لکھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اپنے متعلق بتا دوں کہ میں بلائنڈ ہوں, بصارت سے محروم ہوں, اور میں اپنے جیسے ساتھیوں کے لیے کوشاں رہتا ہوں کہ ان تک ادبی علم پہنچایا جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کسی طرح سے آڈیو فارم میں ریکارڈ کروایا جائے. تو اس سلسلے میں کیا وہاں پہ کراچی میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم بھی یہاں پہ کام کروا سکتے ہیں اس طرح کا, لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی کمی بھی آڑے آتی ہے اور تھوڑا سا فائنینشلی بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ نے آلریڈی کام کر رکھا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم اس کو کوشش کریں اس چیز کو لے کر کے. تو بتائیے گا. شکریہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا اس تمام تعریف و تحسین کا. جی اقبال صاحب, یہ تو بہت اچھا ایک خیال ہے جو بھی آپ نے پیش کیا. اگر اس طرح سے اگر ہو میں جاتا ہے عامر سلسلہ. شفیق نام ہے جی میرا, عامر شفیق. جی چلیں, بہت معذرت, مجھے شاید سننے میں غلطی ہوئی. جی عامر صاحب, ابھی اس پر کوئی کام میری طرف سے بالکل نہیں ہوا, اور نہ ہی مجھے سچی سی بات ہے بالکل اس کا خیال بھی نہیں آیا. البتہ میں میرے یہاں پہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ وہ سابقہ اسٹوڈنٹ, اب تو ماشاء اللہ وہ بینکر ہے, بینک میں جاب بھی کرتے ہیں. وہ بچہ بھی بلائنڈ ہے. بچہ تو میں کہہ رہی ہوں لیکن ماشاء اللہ اب کافی ایک بڑی ان کی ایج ہو گئی اس بچے کی بھی. تو وہ بھی بہت علمی اور ادبی کاموں سے کنیکٹڈ ہے. تو اس کی اردو اور انگلش دونوں بہت اچھی ہے. میں اس سے بھی ڈسکس کر کے پوچھ سکتی ہوں کہ اگر کیا وہ اس سلسلے میں کچھ اس کو کر لے. ورنہ اگر آپ لوگ اپنی طرف سے اس پہ کوئی کام انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہیں اس حوالے سے, تو بالکل آپ اس کو کریں اور بہت خوشی ہوگی. اور اگر میری کہیں پر ہیلپ کی ضرورت ہو, کسی بھی طرح کی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی, تو بالکل اپنی طرف سے اس کی وہ اجازت بھی دیتی ہوں, اور اپنی جو میری ہو سکے گا میں آپ سے اس پہ ہیلپ آؤٹ کر سکوں گی. تو آپ ضرور اس پہ کام کیجیے, اور مجھے ڈائریکشن بتائیے کہ کیسے اس پہ ہوتا ہے. اس کو آڈیبل بنانے کے لیے اس کے کیا مراحل ہیں. اگر اس طرح کچھ ہو سکے تو میں ضرور اس پہ کام کر سکوں گی. اور وقت کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, وقت تو نکالنا ہی پڑتا ہے کہیں نہ کہیں اس ہر کام کے لیے. تو اس کام کے لیے بھی ضرور وقت نکال لیں گے اور ضرور کام ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس متعلق آپ کی اجازت مقصود تھی بنیادی طور پہ. تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ اپنے آرجز, میری بڑی اچھی ایک ساتھی آرجے ہیں فاقیہ قمر, ان کے ساتھ مل کے اور اس طرح کے اور لوگ ملا کے ساتھ تو ہم آڈیو ایڈیٹنگ میں خود بھی کر لیتا ہوں. تو بس آپ کی ٹھیک اجازت مقصود تھی, تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. بس کتاب آپ کی جو ہے وہ ہم لے لیں گے انشاءاللہ. وہ کہاں سے ملے بالکل گی یا کیا ہوگا وہ آپ بتا دیجیے گا. بالکل میں انشاءاللہ پہنچا دوں گی. اگر آپ فاقیہ یہ سرائے اردو کی ہی ایڈریس پہ, بالکل آپ اس کتاب پہ بالکل کام کیجیے گا, بہت اچھا لگے گا مجھے. جی دانیال حسن جگتائی صاحب, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے, آپ بھی سوال کر لیجیے ہماری آج کے معزز مہمان سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں محترمہ وعلیکم السلام. علی اختر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کی طرف اپنے قلم کا رخ موڑا کہ جس طرف 10 سال میں بہت کم لوگوں نے سوچا. لکھنے والے لکھتے ہیں, ہم بھی لکھتے رہتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں, ہزاروں کی تعداد میں رسائل اخبارات نکلتے ہیں. اپنے اپنے موضوعات پر ہر شخص لکھتا ہے, لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کام کرنا سعادت مندی کی بھی بات ہوتی ہے, اور وہ تاریخ کے اندر بھی محفوظ رہ جاتے ہیں. اس کتاب کے اندر آپ نے جس طرح سے ننھے شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے, ان کے حالات و واقعات اور ان کے والدین کے احساسات کو قلم بند کیا ہے. یہ کتاب تو ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی, لیکن جب اس کتاب کی سیٹنگ کی گئی اور پروف ریڈنگ وغیرہ کے مراحل تھے, تو اس وقت جب میں نے یہ کتاب پڑھی
تو یقین جانے کہ ایک ایک تحریر پر اشک بہاتا رہا، اور یوں محسوس ہوا کہ کسی نے خون جگر سے یہ کتاب لکھی ہے اور اپنا پورے احساسات اس کتاب کے اندر ڈال کر سمو کر اس کتاب کو پیش کیا ہے۔ خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ملاقات پچھلے دنوں مجھے معلوم ہوا کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، تو اس میں آپ کی ملاقات شہید بچوں کے والدین سے بھی ہوئی، ان کے بہن بھائیوں سے بھی ہوئی ہوگی، تو ان کے اس مرحلے پر کیا احساسات، کیا ان کے جذبات تھے؟ ان چیزوں کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بچے نوخیز کلی تھے جنہوں نے کل کا معمار وطن بننا تھا، اور جن کو بچپن میں ہی مسل دیا گیا۔ تو ان کے والدین کے کیا احساسات تھے جن کے بچے اس وطن کی خاطر قربان ہوئے، جن کے بچوں نے اس وطن کی خاطر اپنا خون دیا؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ اور جی دانیال صاحب، بہت شکریہ آپ کا اتنی کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے اس تبصرے کا۔ دیکھیے، میری ملاقات صرف ایک بچے کی آئے تھے ان سے ہوئی تھی، اور انہوں نے شہیر، جو بچہ شہید ہے اسی کے نام پر اپنے بچے کا بھی نام رکھا۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو آپ کیا ان کے تاثرات ہو سکتے ہیں؟ آنسوؤں کی ایک جھڑی ہے جو مسلسل بہتی رہی، اور ایک یوں سب ایسا جو یہ میں نے لائیو پروگرام جو تقریب کا تھا، ہم نے ان پیرنٹس کو بھی دکھایا تھا۔ کراچی میں یہ تقریب رونمائی ہوئی تھی، پشاور میں یہ ہم نے پوری اس رپورٹنگ کر کے اس کی کوریج جو ہے ان پیرنٹس کو بھی دکھائی تھی، اور یہ سارے پیرنٹس وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جو چیز مجھے اب تک اس کے بعد سمجھ میں آئی تو یہ کہ دیکھیں، یہ دکھ، یہ سانحہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کا کہیں کوئی ازالہ، کوئی کمپنسیٹ اس کو آپ نہیں کر سکتے نا۔ اس کا کوئی بھی نعم البدل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ماں کے بیٹے کی شہادت کے بعد اس کو آپ کیا دیں گے کہنے کے لیے، اس کو کیا دے سکتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان والدین کے دل میں ایک ڈھارس، ایک سکون جو ہے وہ کس بات سے بنا دیا ہے کہ جب کوئی بھی ان کے بچوں کا ذکر کرے، جب کوئی بھی ان کے بچوں کو یاد کرے، جب کوئی بھی ان کے بچوں کی بات کرے، تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں کوئی نعمت مل گئی۔ اس بات کا انکشاف ہوا ہے باقاعدہ مجھے اس کتاب کو لکھنے کے بعد۔ مجھے جب میں یہ کتاب لکھ رہی تھی اس دوران میرا بہت رابطہ ان سے رہتا تھا، ان کے والدین سے، خاص طور پہ اسفن کی والدہ سے۔ وہ بہت نا انکریج کرتی رہتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی، تو مجھے ان کی وہ خوشی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اتنا کیا، کس بات پہ کیا خوش ہونا نا۔ لیکن مجھے واقعتاً جب کتاب میں نے لکھنے کے بعد ان لوگوں کو پہنچائی، ان کی جب پوائنٹ آف ویوز میرے پاس ویڈیو کلپس میں آئے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کہیں ان کے دلوں کو اللہ نے نا ایک اس چیز کو لا کے ٹھہرا دیا کہ یہاں وہ خوشی پاتے ہیں۔ اور یہ خوشی کا ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا تو میرے لیے تو یہ سجدہ شکر کا مقام ہے کہ میں جتنا شکر کروں اللہ کا کم ہے کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ذریعہ بنایا ان کو خوش کرنے کا۔ اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کیسے خوش ہو سکتے ہوں گے، کون کیسے خوش کر سکتا ہوگا اس ماں جس کا بچہ اس بے دردی سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سب کچھ قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ان ماؤں کو ایک تسکین اور خوشی جو ملی ہے نا، وہ اس بات سے ملتی ہے کہ جب قوم کے لوگ، ملک کے لوگ، ہم سارے لوگ جب ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ان پہ کتابیں لکھیں، ان کے لیے نظمیں لکھیں، ان کا نام لیں، ان کی تصویریں۔ آپ یقین کیجیے، ایک ماں نے مجھے جس دن یہ تقریب رونمائی ہونے، اس دن اس سے پہلے رات کو مجھے ان کی کال آتی ہے کہ عظمیٰ آپ بس ایک کام کیجیے گا کہ میں تو نہیں آ سکتی اس تقریب میں، میرے لیے تو ابھی آنا مشکل ہے، پشاور میں ہوں میں، کراچی پہنچنا بڑا مرحلے ہیں، تو میرے بیٹی کی نا میں پیاری پیاری سی تصویریں میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہیں، وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہوں۔ آپ کسی طرح نا یہ آڈیٹوریم میں، اس ہال میں جہاں یہ تقریب ہو رہی نا، شہید کی پکچرز لگا دیجیے گا۔ یقین جانیے یہ ایک ماں کی کیا ہے خواہش کہ میرے بیٹے کی شہید کی تصویریں جو ہیں
وہ آڈیٹوریم میں بڑی بڑی کر کے نا دکھائیں سب کو. یہ خواہش ہے ماؤں کی. مطلب اس بات کے بعد میں اب کیا آپ کو بتا سکوں گی کیا تاثرات ہے. یہ ہے تاثرات ماؤں کی. تو ہم مطلب ہم 10 سال کے بعد ہمیں لگا کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں اپنے بچوں کو یاد کرنے کے لیے. لیکن ایک کروٹ سینے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کا یہ کام کروایا اور ایک طرح سے ایک نیا ولولہ سے ان کے اندر آیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ کوئی بھولا نہیں. ہمارے بچے سب کی یادوں میں ابھی بھی محفوظ ہیں. تو یہ خوشی ان کو جو مل رہی ہے یہ خوشی بہت اہم ہے. جی آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ریکویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو بھی کہہ لیں کہ آپ پاکستان بھر کی لائبریریز میں اس کتاب کو ضرور محفوظ کرائیں، کیونکہ جو انفرادی لائبریریاں ہوتی ہیں یا کسی فرد کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن جو پبلک لائبریریز ہوتی ہیں جیسے اسلام آباد میں ہوگی، لاہور میں ہوگی، بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، وہاں پر کم از کم ایک کاپی ان کی محفوظ کرائیں تاکہ یہ کام آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جائے. جی بالکل آپ کی تجویز بہت اہم ہے، بہت اچھی ہے. میں ضرور اس پہ کام کروں گی. ابھی لبرٹی سے بات ہوئی. لبرٹی بکس والوں نے اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا ہے. ان کے آؤٹ لیٹس جہاں جہاں ہوں گی ان سے میں کہوں گی اگر وہ پوری کنٹری میں ہے، ملک میں ہے، تو وہاں پہ بھی رکھیں. اس کے علاوہ یہ تجویز بہت اچھی ہے کہ اس کو کراچی کے علاوہ بھی مختلف لائبریریز کے اندر رکھا جائے. تو میں ضرور اس پہ کام کرنا چاہوں گی. اور اس سلسلے میں اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہے، بتانا چاہے، اس کا طریقہ کار کچھ کوئی اس میں آسانی دینا چاہے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر لیں تاکہ میں کتاب ان تک پہنچا دوں. تو ضرور یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ملک محمد احسن راولپنڈی سے فرما رہے ہیں عثمہ صاحبہ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس انوکھی طرز کی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہی اچھا انداز ہے. اللہ پاک اسفند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے اور ان کو اس کا نعم بدل دے. آمین. دانیہ حسن جگتائی صاحب نے بھی ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ سے جو کام لیا ہے یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ تعالی. اور عامر شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس محفل میں آنے کے بعد کافی محظوظ ہو رہا ہوں. میں اس کتاب کے حوالے سے مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس نوعیت کا کوئی مزید بھی کام کریں گی کچھ ایسے بچوں کے حوالے سے جو متاثر کارکردگی دکھا چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی کیا آپ چاہیں گی کہ کوئی کتاب جو ہے مرتب کی جائے؟ جی بالکل. ابھی فی الحال تو یہ کتاب میں مکمل بچوں کی نہیں ہے کہانیاں. تو فی الحال جو اگلا میرا اس کتاب کا دوسری اشاعت کا اس میں میں چاہوں گی کہ وہ بچے جو ابھی رہ گئے ہیں اور وہ رابطے بھی کچھ شروع ہوئے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں. ان سب کی کہانیاں بھی اس میں آ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کام مکمل اپنے اس میں آ جاتا ہے تو اس کی دوسری اشاعت میں وہ ایڈیشن کے ساتھ چیزیں شامل ہو جائیں گی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال میرے ذہن میں کوئی ایسا فی الحال نہیں ہے پلان. لیکن وہی والی چیز ہے کہ جب قدرت نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں اس چیز کو پہلے ڈالتا ہے، پھر آپ کو اس طرف رخ کر دیتا ہے آپ کا، تو پھر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو میں بالکل اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گی کہ کیا ہے آگے کا پلان. فی الحال اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے میں ڈالا ہوا ہے اسی کو میں چاہتی ہوں کہ ابھی تھوڑا اس کے اندر ہی اس کو کمپلیٹ اس کی ایک شکل دے دی جائے. جی دو سوالات اس وقت آپ سے کرنے ہیں. ایک سوال ملک محمد احسن کریں گے. جی ملک محمد احسن آپ بچوں کے ادیب ہیں اور راولپنڈی سے آپ بات کریں گے. جی ملک محمد احسن. ابھی آواز میرے پاس نہیں آ رہی بالکل بھی. میڈم ابھی وہ سوال کریں گے. ابھی ان کا مائک بند ہے، وہ اس لیے اس وجہ سے وہ آپ تک
ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی میں نے جی بالکل ایسا بھی نہیں سوال کچھ کیجیے. سنا، آواز نہیں آئی مجھے. جی میں کہہ رہا تھا یہ جو بک ہے جو انہوں نے پبلش کی ہے یہ اسفند کی بایوگرافی ہے یا ان کی والدہ کے تاثرات وغیرہ ہیں اس کے اوپر مشتمل ہے؟ بک کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں بس. بایوگرافی تو ایک مختلف چیز ہوتی ہے نا. بایوگرافی میں تو بچپن سے لے کے اس کی وفات تک کی پورا ایک کمپلیٹ اس کے تمام واقعات و حالات اس میں درج ہوتے ہیں. یہ کتاب میں بایوگرافیز ہم نہیں کہہ سکتے اس کو بچوں کی، اس کہتے ہیں کہ ایک قلمی خاکہ یا شخصی خاکہ کا نام لیا جا سکتا ہے. شخصی خاکے کی طرح بچوں کی باتیں ہیں اس دن تک جس دن ان کی والدین نے بچپن کے حال احوال جو بتائے تھے، بچے کیا سوچتے تھے، کیا بات کرتے تھے، ان کے پیرنٹس کیا تھے، ان کے خواب کیا تھے، ان کی خواہشیں کیا تھیں، ان کے اندر کیا ان کے شوق تھے، ان کی پسند کیا تھی، ان کی ناپسند کیا تھی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے پیرنٹس کے پاس ہیں. تو پیرنٹس کے بعد وہ آگے کہاں منتقل ہوں گی؟ ظاہر پیرنٹس اگر دنیا میں نہیں رہے تو آگے نہیں جا سکتی وہ چیز. تو یہ پیرنٹس اس لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش رہے اس معاملے میں کہ ان کی وہ باتیں جو ان کے دل میں تھی اپنے بچوں کے لیے، جو ان کے رشتہ داروں میں بات کرتے تھے، اب وہ ایک کتاب کی شکل میں ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں ہے. تو یہ ایک طرح کا بچوں پہ لکھا گیا ایک شخصی خاکہ یا ان شہداء کی ایک سمجھیں کہ کہانیاں ہیں جو کہ ان کے والدین نے کہی ہیں. اور ظاہر لکھنے والے کا انداز اس چیز کو ذرا بہتر جملے الفاظ دے دیتا ہے، اور بتانے والا ظاہر لکھاری نہیں ہوتا تو وہ اپنی رو میں بتا رہا ہوتا ہے. تو اس کا جو کہانی کار ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور جو بیان کرنے والا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو کتاب کے اندر آپ کو یہ ایک چیز نظر آئے گی نا کہ لکھنے والے کا اپنا کام کیا ہے، وہ ان باتوں کو اپنے لفظ اور اپنے جملوں کے ساتھ پیش کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ سب پشاور کے رہنے والے ہیں اور سب پشتو اسپیکنگ ہیں، ان کے پاس اردو کے وہ جملے، وہ ساری باتیں، وہ انداز تو نہیں ہوگا. ان کی کم بات کو مکمل سمجھنے کا فہم جو ہے وہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس کو ملاتے ہوئے میں نے وہ کتاب کو لکھنے کی کوشش کی. جی کیا ابھی تک اس کتاب پہ کسی قسم کے تحقیقی مقالے کے حوالے سے کسی یونیورسٹی نے رابطہ کیا ہے کہ اس پہ کسی قسم کا جو ہے تحقیقی کام کیا جائے؟ کیونکہ یہ بذات خود ایک تاریخ ساز کتاب ہے کہ 27 بچوں کے حوالے سے جو ہے اس میں معلومات دی گئی ہیں. تو کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو کتب سامنے آتی ہیں اس پہ جامعات کو تحقیق کروانی چاہیے؟ دیکھیے یہ جہاں تک جامعات کا تحقیقی موضوع بننے کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے اس موضوع کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی سینسٹیوٹی کافی زیادہ ہے. کو لے کر بہت سارے معاملات جو کہ ہماری اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہمارے پوری انتظامیہ، ہمارا حکومت، ان سب چیزوں کے لیے بہت سارے اس میں سوال کھڑے ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو NOC ملے گا اس تحقیق کو ابھی صرف 10 سال کے اندر. میں بھی کبھی جب سالوں کے ٹائم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے 30-40 سال کے بعد شاید ہماری فائلیں جب بالکل دب جاتی ہیں تو اس کے بعد شاید کچھ ایسا کام ہو. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود میں جو یہ کام کر رہی تھی اس دوران میں مجھے بھی بہت ساری ایسی باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے والے بھی موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے جس سے کسی دوسرے فریق پر جو ہے انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو اس کے کنٹروورسیز ہیں، بالکل ہم نے نہیں چھیڑا، اور ایک جملہ بھی ایسا دیکھا کہ جس سے کسی بھی طرف کوئی اشارہ جا رہا ہو. اور سیدھی سچی سی بات یہ ہے کہ ہم تو شہداء کی تعظیم و تکریم کے لیے لکھ رہے تھے، ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو دلاسا تسکین دے رہے ہیں. لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی سیاسی جو ہے بات نہیں کی گئی.
تو جہاں تک جامعات کی تحقیقی مقالے کا سوال ہے تو مقالہ لکھنے کے لیے یہ موضوع مجھے نہیں لگتا کہ کچھ آئندہ چند سالوں میں ضرورت ہے، ایک صحیح معنوں میں جمہوری شرح بننے کی ضرورت ہے، تب اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ اس حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، یہ جو ہمارا موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے، اس طرح کے معاشرتی اور حکومتی سیٹ اپ میں ایسے نازک موضوعات کو کوئی بھی جامعہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ادیب کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ کے انٹرپٹ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا معاشرے کو بہتر بنانے میں ادیب کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ ادیب جو ہے معاشرے کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہی سوال۔ جی میں اس کا جواب آپ کو دیتی ہوں۔ دیکھیے، کسی نے ایک ریسرچ کی تو اس میں یہ پوچھا گیا کہ نیوٹن نے جو انوینشنز یا ایجادات کی ہیں اس نے دنیا پر زیادہ اثر ڈالا یا شیکسپیئر نے جو کام کیا ہے اس نے دنیا پر زیادہ، تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نیوٹن کی ایجادات کا جو تعلق تھا وہ محدود شعبوں تک تھا، جبکہ شیکسپیئر کی جو نظریات تھے، اس کا جو کام تھا، اس کی جو خدمات تھیں، وہ نسلوں تک، دہائیوں، صدیوں تک، وہ پورے زندگی کے ہر شعبوں تک پھیلا ہوا تھا۔ تو کیا بات ہے کہ قلم کا جو کام ہے اور قلم کار کا جو کام ہے وہ کسی بھی سائنسی ایجاد سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، لہٰذا جو لکھنے والا ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے قلم کا استعمال کرے۔ نمبر 1، اس کا قلم لکھ دیتا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے، بعد کا ذہن بدل جائے لیکن آپ جو کام کر چکے اس کو انڈو نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ جس میں آپ نے کوئی کام کیا کو ڈیلیٹ مار دیں، یہاں تو جو آپ کر گئے، لہٰذا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑا نازک ہے یہ معاملہ کہ آپ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے۔ آپ لکھ کیا رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ چھاپ کیا رہے ہیں۔ لکھنا، بولنا، چھاپنا، یہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا، یہ جڑی ہوئی ہیں ادب سے، یہ بہت اہم ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ادیبوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے، رول ہے۔ اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں تو آپ میڈیا کا جو ایک آپ کو نظر آتا ہے حشر، اس پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے رائٹرز، اس کے پیچھے اسکرپٹ لکھنے والے، وہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہم چیز تمام اشتہارات سے لے کے، ڈراموں سے لے کے، فلموں سے لے کے، کتابوں سے لے کے، ہر چیز میں ہم ایک نیچے کی طرف ہم اپنے آپ کو نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی ایک زمانہ تھا کہ یہی لکھنے والوں نے کس طرح سے کیا ڈالا کہ آج تک ہم ان کتابوں کو، ان جملوں کو، ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ادیب بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، قلمکار کا کام جو ہے بہت نازک، بہت اہم اور ذمہ داری کا ہے۔ تو ہم میں سے جو لوگ بھی لکھنا جانتے ہیں وہ اپنے قلم کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا لکھا ہوا آپ کے لیے وبال نہ بن جائے، وہ آپ کے لیے سوال نہ بن جائے، وہ آپ کا لکھا ہوا ایک ایسا کمال ہو جائے کہ آپ اس سے معاشرے کے لیے، آپ سمجھیں کہ ایک اچھا اضافہ آپ نے اس میں کیا، معاشرے کو آپ نے کوئی بہتر چیز آپ نے دی ہے۔ تو یہ کمال ہونا چاہیے لکھنے والے کے پاس کہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے ہماری جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر سکے۔ بہت شکریہ عظمیٰ علی اختر صاحب۔
آپ نے اتنا وقت دیا. محدود وقت تھا اور ابھی بہت سے ایسے سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کا سامنا ہمیں ہے، اس وجہ سے کچھ سوالات آئندہ کسی نشست کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج کی اس محفل کے لیے آپ نے وقت دیا اور ہمیں جو ہے ثانیہ پشاور کے جو 27 بچے تھے شہداء، ان کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے، سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور ہم آپ کو تہہ دل سے جو ہے مبارکباد ایک بار پھر سے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کو کامیابی سے جو ہے ہمکنار کیا. آخر میں آپ سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO فاقیہ قمر کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں، کوئی پیغام دے سکتی ہیں، جس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی بالکل بالکل، فاقیہ کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اب میں سب کے سامنے بھی کہنا چاہوں گی. فاقیہ میری لائف میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے، ایک بہت اچھا میرے سرکل میں اضافہ ہوا ہے. میں اگر کہوں میرے دوستوں میں تو مجھے بہت اچھا لگا فاقیہ کے ساتھ کام کر کے. بہت ہی کمفرٹ لیول اس کے ساتھ کام کیا، بہت ہی آسانیاں دینے والی ایک شخصیت ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دینے والا بنا اور ہمارے لیے بھی آسانیاں لکھ دے. تو مجھے لگتا ہے کہ میری دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ سارے مرحلے طے ہوں. بہت ہی چیز کام کر رہی ہیں فاقیہ. میری ملاقات تو ان سے نہیں ہوئی، لیکن مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ میں ان سے نہیں ملی ہوں. اور بہت ہی ایک شائستگی کے ساتھ ڈیلنگ ہے ساری معاملات کی، بہت اچھے انداز سے کام کر رہی ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کے سرائے اردو کا پلیٹ فارم بہت اچھی کتابیں جو ہے وہ شائع کر رہا ہے اور بہت اچھا ایک کام ہے جو ادب کی دنیا میں کر رہے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ جان کر تو مجھے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ہمارے پاس چونکہ میرا ادب سے تعلق ہے، ایک زمانے سے مدد پڑھا رہے ہیں، تو ہمیشہ سے ہمیں اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ بچوں کے لیے نہیں لکھا جاتا، بچوں کے لیے لکھنے والی بہت کم ہے. تو یہاں مجھے اس پلیٹ فارم پہ یہ اندازہ ہوا کہ بچوں کے لیے بہت کام آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور بہت زیادہ ایفرٹس اپنی اس میں ڈالتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنی جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت خوشگوار ہیں جاننے کے لیے. اور میری دعا ہے کہ یہ سرائے اردو کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ پبلیکیشنز ہاؤس جو ہے، آپ ساری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور بہت ساری ترقی اور برکت دے اس کام میں. جو بھی پازیٹیوٹی آپ معاشرے میں بہت شکریہ عثمان اختر صاحبہ، ملک محمد احسن، دانیال حسن چغتائی، فاقیہ قمر، شمائد عبداللہ، محمد سعید سعیدی صاحب. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اب میری جی میں بس یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ میں نے اب مجھے کبھی بھی کوئی کتاب شائع کرنے کا ارادہ ہوا تو میں نے صرف واقعہ کی طرف دیکھنا ہے اور کہیں اور نہیں جانا، کیونکہ مجھے اتنی آسانیاں اس میں ملی ہیں. تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی اگر کتاب میری آتی ہے تو میں سرائے اردو ہی کے پلیٹ فارم سے اس کو شائع کر پاؤں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ عثمان اختر صاحب، آپ نے ہمیں اتنا زیادہ مان دیا اور آپ کا جو اعتماد ہے وہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی محفل سے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.